نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ صحیح بخاری کتاب الحدود۔ ہم نے یہ مختصر سا کورس رکھا کتاب الحدود کا۔ کتاب الحدود، یہ حدود یہ جمع ہے حد کی۔ حد جو ہے لفظ وہ واحد ہے اور حدود جو ہے وہ اس کا جمع ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور کہ یہ لفظ حدود حد کی جمع ہے۔ یہاں زناکاری، شراب نوشی اور چوری وغیرہ کی حدیں بیان کی گئی ہیں اس صحیح بخاری کتاب الحدود میں۔ بعض علماء نے تو حد کو 17 گناہوں پر واجب مانا ہے۔ 17 گناہوں پر، یعنی وہ 17 گناہ جن پر شرعی حدود قائم ہوگی، جیسے مرتد ہونا، زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، ناحق کسی پر زنا کی تہمت لگانا، لواطت کرنا اگرچہ اپنی ہی عورت کے ساتھ کیوں نہ ہو، اور جادو کرنا اور سستی سے نماز ترک کر دینا، بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ توڑ دینا، جادو کرنا، عورت کا کسی جانور بندر وغیرہ سے وطی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ یعنی کہ وہ ہیں جو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 17 یہ گناہ ہیں جن پر شرعی حدود قائم ہوگی۔ اور یہاں پر یعنی حد کی اصل یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان حائل ہو کر ان کے اختلاط کو روک دے، جیسے دو گھروں کے درمیان حد فاصل۔ زانی کو حد اس لیے کہا گیا کہ وہ زانی وغیرہ کو اس حرکت سے روک دیتی ہے، یہ جو حد ہے۔ اس کتاب میں زنا اور چوری وغیرہ کی روایات میں جو ایمان کی نفی آئی ہے اس صحیح بخاری میں، یا جتنی بھی حدیث ہیں جس میں ایمان کی نفی آئی ہے، تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کا یہ موقف ہے کہ یعنی محققین علماء نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ وہ شخص مکمل کامل الایمان نہیں رہتا۔ یہ تعویل حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بنا پر ہے، جس میں یہ ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا اگرچہ زنا کرے یا چوری کرے۔ اور حدیث عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ میں زنا اور چوری کے بارے میں یوں ہے، یوں الفاظ ہیں کہ جو شخص ان گناہوں کو کرے گا اگر حد دنیا میں اس پر قائم ہو گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، وگرنہ وہ اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے وہ معاف کر دے چاہے اسے عذاب کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ کبائر کے مرتکب کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ کبھی کفر یعنی کافر نہیں ہوتا۔ اگر شرک کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن شرک اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو پھر ان گناہوں کی موجودگی میں وہ بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ بعض علماء بھی کہتے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں جیسے کبیرہ گناہوں میں سے اب یہ ہے نا کہ یعنی کہ مرتد ہونا، یہ تو اسلام سے خارج ہے، تو ایسے کچھ خارج گناہ ہیں۔ لیکن یہ حدود، یہ حد کا کیا معنی اور اس کا کیا مطلب؟ بہت لوگ سوال کرتے ہیں نا، کہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو مار دیں اگر اس نے زنا کیا تو بے بات سنیں،
اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیں جو اللہ رب العالمین نے اور محمد الرسول اللہ نے یہ جو نافذ کی ہیں، یہ اللہ تعالی کا قانون ہے. یہ ایک قانون اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ نے جو وضع کی ہے، اس میں ہر مسلمان کا فائدہ ہے. صرف مسلمانوں کا نہیں، ہر انسان کا. اس میں کچھ فائدے میں یہ ذکر کر لوں. مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا تو اس کو مار دو، یا کسی نے قتل کیا تو اس کو بدلے میں قتل کر دو، یہ کیسا ہے؟ تو بھئی بات سنیں، جب کوئی بندہ یہ اعتراض کرے نا، اس کو آپ اپنی مثال دے کے، ان کو اپنی مثال دے کے سمجھانا. مثال کے طور پہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسی اعتراض کرنے والے کی بیوی کے ساتھ یا اس کی بیٹی کے ساتھ یا اس کی بہن کے ساتھ، اللہ نہ کرے، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بدکاری کر لے تو اگر وہ آواز اٹھائے تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اب آواز کیوں اٹھا رہے ہو؟ آپ نے تو خود اعتراض کیا تھا کہ آپ کا اسلام اسے قتل کرنے پر کیوں تلا ہوا ہے. اگر اس کی کوئی چوری کر لے تو آپ کہہ دو کہ آپ کمپلین کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں، ایکشن نہ لیں، خاموش رہ جائیں. کیوں؟ یہ اللہ کا دین ہر ایک کے نفع کے لیے آیا ہے. مومنین کے لیے تو بہت نفع ہے. یہاں پر پورے معاشرے کے امن کے حساب سے آپ ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں، کتنے گناہ ہیں، کتنے جرائم ہیں. زنا دیکھو، شراب دیکھو، چوری دیکھو، قتل دیکھو، غارت دیکھو، تہمتیں دیکھو. یہ سارے گناہ کیوں؟ کیونکہ ہم شرعی حدود پر نہیں چلتے. ہم نے شرعی حدود اور قوانین کو چھوڑ دیا تو آج یہ لوگ امن اور اطمینان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر کوئی بندہ، ہمارے معاشرے میں کتنے قتل ہوتے ہیں، کیا یہ قتل کرنا اگر کوئی آپ کا مجرم ہے تو لیکن آپ کو یہ اتھارٹی نہیں کہ آپ اس کو قتل کرو. یہ اللہ رب العالمین نے قانون طے کیا. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ان کی ذمہ داری ہے. آپ کمپلیٹ کرو، جرم ثابت ہو جائے آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں لاؤ. اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں صرف ایک بندے کو آپ پھانسی پہ چڑھا دیں، اس کے بدلے میں قتل کر دیں. یہ ہمارے معاشرے میں قتل ختم ہو جائے گا جب ایک بندے کے اوپر آپ شرعی حد قائم کریں گے. لوگوں کو بلا کے ایک میدان چٹیل میں لا کے ان کی گردن اڑا لیں، بدلے میں ان کو آپ مار لیں جب قتل ثابت ہو جائے. کیونکہ خون کا بدلہ تو خون ہے، الا یہ کہ اگر ورثاء اس کے معاف کر لیتے ہیں یا اس سے دیت یا قصاص کے مسئلے میں وہ آپس میں سیٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ دیت لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو قصاص میں آپ قتل کر دیں. لیکن اگر ایک بندے کو آپ پھانسی پہ چڑھائیں گے تو کیا ہمارے معاشرے میں پھر قتل ہوگا؟ نہیں. یہ قتل کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے حدود بھلا لی ہے. اگر ایک چوری کرنے والا ایک چور ہے، اس کے آپ چوری پہ ثبوت کے آنے پر اس کے ہاتھ کاٹ لیں، ایک ہاتھ کو کاٹ لیں، کلائی سے کاٹ لیں، ایک بار آپ کاٹ لیں سارے لوگوں کے مجمع بلا کے، پھر کیا چوری ہوگی؟ کیونکہ ہم نے شرعی حدود کو بھلا دیا. اسی کے لیے آج ہمارے معاشرے میں امن اور سکون ختم ہو چکا. ہر گناہ عروج پر ہے. کیوں عروج پر؟ کہ شرعی حدود کو ہم نے بھلا دیا. اللہ فرماتے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ کی حدوں کو کوئی پامال نہ کرے. تو صحیح بخاری کے اندر یا دیگر کتب کے اندر جو کتاب الحدود، یہ جو حدوں پر کتابیں اماموں نے مرتب کی ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ ایک اسلامی معاشرے میں ان حدود کو، ان حدوں کو وضع کریں، قائم کریں، ان کا نظام بنائیں.
جب آپ ان کا نظام بنائیں گے تو آپ کا معاشرہ امن سے رہے گا، آپ کے معاشرے سے گناہ ختم ہوں گے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو جتنے ہو سارے سکون کے ساتھ رہیں گے، سب میں امن ہوگا، اطمینان ہوگا، راحت ہوگی۔ آج ساری چیزیں ختم ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے حدود نافذ نہیں کیے، ہم نے قرآن اور حدیث کے خلاف آ کے اپنے اپنے قانون وضع کیے، اپنے اپنے قانون کو وضع کر کے ہم نے یہ بولا کہ اس کی یہ سزا، اس کی یہ سزا، فلاں کی یہ سزا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر آپ قانون یہ طے کریں جو قرآن اور حدیث میں ہو۔ ہر ایک بندے کے لیے اس قرآن اور حدیث میں فائدہ ہے، ہر ایک بندے کے لیے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک معاشرے کے لیے اس میں نفع ہی نفع ہے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، کوئی کیا قانون وضع کر رہا ہے تو کوئی کیا قانون وضع کر رہا ہے۔ یہ قانون کیوں آپ نے وضع کیا؟ ان سب کو ردی کے ٹوکری میں پھینک کر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے آپ قانون وضع کریں، اس کو رکھ کے آپ فیصلہ کریں۔ آپ پھر فرق دیکھیں کہ ہمارے معاشرے سے کتنے گناہ اور جرم ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کی مجال نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے، کسی کی چوری کرے، کسی پہ زنا کی تہمت لگائے، کوئی شراب پیے، سارے گناہوں سے لوگ تائب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ قرآن و حدیث کے قانون کو آپ سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو شرعی فیصلہ کریں، شرعی قانون کو آپ مرتب کر کے اپنے معاشرے کو چلائیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ آپ کو مختصر سا یہ یعنی کہ درس دیا کہ ہمارے معاشرے میں حدود ختم ہو چکا، قانون قرآن اور حدیث، اس قانون کو ہم نے ختم کر لیا تو ہمارے معاشرے میں کتنے گناہوں نے اپنی شکل دی، تشکیل دی۔ ان سب کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ ہمارے قانون صرف قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے قانون کو ہم سامنے رکھ کے فیصلے کریں تو جتنے جرم ہیں سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کتاب اور قرآن اور حدیث پر، اس درس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم صحیح بخاری کی پہلی حدیث پیش کریں گے تو اس حدیث کی تشریح اور توضیح کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس مختصر درس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مالک حق ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس قرآن و حدیث کے قانون کو نافذ کریں تاکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ